کہ میرے بھائی جتنے حالات خراب آپ سمجھ رہے ہیں پاکستان میں، ایسی کوئی وہاں پر کوئی صورتحال نہیں ہے. پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب کی جان پاکستان کے لیے حاضر ہے. تو میں ایک دو باتیں جناب اپنی پارٹی کے حوالے سے کروں گا کہ آپ یقین کریں کچھ لوگ ہیں جو کہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں ہماری پارٹی کے خلاف یا ہماری حکومت کے خلاف. نہ تو کوئی کرپشن ہے، ہمارے ایک وزیر پکڑے ہوئے ہیں مگر آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہے. میں مانتا ہوں کہ وہاں پر بجلی کا بحران ہے مگر انشاءاللہ تعالی ہمارے کو چیئرمین ہمارے پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب یقین کریں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کا حل ضرور دوں گا. تو میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس کا حل ضرور کچھ نہ کچھ نکالیں گے. تو اتنے بڑے جو ان کے کارنامے ہیں وہ آج تک تو کوئی کر نہیں سکا. مثلا ہمارا ایک فنانس بل تھا، 18ویں ترمیم تھی. آپ یقین کریں کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو انکم اسکیم پروگرام جو ہے اس سے ایک غریب آدمی کو اتنا فائدہ ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں تو وہاں پر ہوتا ہوں، ہم وہاں پہ جو ریالٹی ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ اتنا اچھا پروگرام ہے، یقین کریں کہ ہر گھر میں، ہر غریب گھر میں، ہر بیوہ کے گھر میں آپ وہ پیسے جاتے ہیں تو لوگ بہت خوش ہیں. ہمارا مزدور خوش ہے، ہمارا کسان خوش ہے. یقین کریں کہ جو کسانوں کو اس دفعہ ریلیف ملا ہے وہ شاید کبھی ملا ہوگا. تو ایسے حالات نہیں ہیں جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں جنگ ہو رہی ہے، اس میں بڑا پیسہ لگتا ہے. تو ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں مگر ہم انشاءاللہ تعالی ان بحرانوں سے نکلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ملک کو ان بحرانوں سے نکالے گی، کیونکہ وہ چاروں صوبوں کی پارٹی ہے. آپ نے تازہ یہ کشمیر کے الیکشن میں رزلٹ دیکھے ہیں کہ یہ جو لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سینٹ کا ہمارا الیکشن آ رہا ہے اس کے لیے شور کر رہے ہیں. نہ تو ان کو کوئی اتنا شوق ہے حکومت لینے کا، چونکہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں یقین کریں کہ کسی کو کوئی شوق نہیں ہے مگر پراپوگنڈا کر رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی میں ایک آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے جو یہاں پر مسائل ہیں یا آپ کی آوازیں وہ ہماری پارلیمنٹ میں ضرور گونجیں گی اور ہم اپنے چیئرمین کو چیئرمین کو یہ آپ کی آواز آپ لوگوں کی میں ان تک پہنچاؤں گا. تو اور میں یہ آن ریکارڈ پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو سابقہ تقریباً 12-13 سال میں پاکستان میں 1 میگا واٹ بجلی پاکستان میں پروڈیوس نہیں کی گئی، لیکن آج 3 سال کے بعد رزلٹ تو مانگ رہے ہیں لوگ ہم سے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہائیڈرو پروجیکٹ ہم نے لگانا ہو تو کم از کم 7 سال چاہیے، اگر تھرمل پروجیکٹ لگانا ہو تو 3 سے 5 سال چاہیے. اور میرے بھائی سردار سوار خان صاحب نے کہا کہ ایٹمی بجلی سوار خان صاحب بہت مہنگی ہے. اب ہمارے پاس ہائیڈرو پروجیکٹ زیادہ بیٹر ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس نے بھی کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے میرے پاس آ جائے. میرے پاس اوور 200 پروجیکٹ ہیں جس کی فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے 3.5 سال کے اندر مکمل کی ہے. اور ٹوٹل پروجیکٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ 50,000 میگا واٹ ہے جو ہم ہائیڈرو پروجیکٹ سے حاصل کر سکتے ہیں.
اور اس کے لیے ہم پوری دنیا میں کوشش کر رہے ہیں. میں بھی یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں, فارنر جو انویسٹر ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ وہاں پہ آئیں, انویسٹمنٹ کریں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. میں کسی کو تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ پچھلے سال ہم $3.57 بلین انویسٹمنٹ لے کر گئے ہیں. ان حالات میں بھی جو اتنے برے حالات ہیں, اتنی مایوسی نہیں ہے جتنی دکھائی جا رہی ہے, لیکن حالات بہت خراب ہیں. یقیناً اس کو ہماری گورنمنٹ, ہمارے قائد بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں متفق ہوں ان اپنے دوستوں سے, بھائیوں سے, جنہوں نے یہاں کہا کہ کشمیر ہماری شارگ ہے. کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو اس کے میپ کو دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم نامکمل ہیں. اور جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں جس طرح بھونڈے طریقے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس کی بھی ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا. رات کو ملاقاتیں کرنا, قائل کرنے کی کوشش کرنا, لیکن چونکہ ہماری اس وقت وہاں کی قیادت جو ہے وہ سمجھدار ہے, ذہین ہے, محب وطن ہے, لال نہیں گنی, پھر دوستوں کے دوست ہمارے دشمن, وہاں بھی بات نہیں بنی, اور اب جوڈیشری کا کارڈ. لیکن میں آخر میں اتنا کہوں گا, فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے.